ایک اعتراض یا لطیفے کا جواب، نصیحت کے نام پر ڈرامے کا پوسٹ مارٹم اور آخری وارننگ۔ اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب کو نصیحتیں کر رہے ہیں، 2014 سے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ علماء سے رجوع کریں اور ردود خود نہ کیا کریں، بلکہ علماء سے رجوع کرنے کے بعد مخالفین کا رد ان سے کروایا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا شیخ عبدالناصر رحمانی پر رد بہت ہی کمزور تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب، یہ اعتراض نہیں بلکہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے کی وضاحت سے پہلے ان کی نصیحت کے تعلق سے چند اہم باتیں اور اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر ایک نظر ڈال لیں اور دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ثابت ہوا ہے، پھر اس لطیفے کی بات بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1، کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے ڈاکٹر صاحب کو نصیحتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس نصیحت کا ثبوت کہاں ہے جس کا یہ رونا رو رہے ہیں؟ ذرا یہ تو دکھائیں کہ کہاں پر اور کیسے یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ہمیشہ نصیحت کے لیے کانٹیکٹ کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے یا تو خط و کتابت یا ٹیکسٹ میسیج یا ٹیلی فونک کال وغیرہ کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ ذرا ثابت کر دے کہ کب انہوں نے مجھے کوئی خط یا میسیج لکھا، کب ٹیلی فون کیا۔ یہ مسئلے تو اب انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ گزرے ہوئے کئی سالوں میں جن کے یہ ذکر کر رہے ہیں، کم سے کم ایک خط یا ایک میسیج تو ضرور ہونا چاہیے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ایسے معاملات میں کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ویسے بھی یہ دعوت سلفی اور سلفیوں کے اتنے بڑے فکر مند اور خیر خواہ ہیں، اور اس دعوت کا ان کو اتنا بڑا درد ہے، تو یقیناً کسی نصیحت کا کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اس فتنے سے متعلق وضاحت اور مشورے کے لیے ٹیلی فون بھی میں نے کیا تھا، اور خطوط بھی میں نے ہی لکھے۔ نصیحت تو دور کی بات، ان کو تو ابھی تک ڈھنگ کا جواب لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جبکہ اگر یہ سچے خیر خواہ ہوتے تو ان کے لیے نصیحت کا بہترین موقع تھا۔ صرف علم، دلیل، ادب اور انصاف کا دامن پکڑ کر مشورہ دیتے اور نصیحت کرتے، یا زیادتی کرنے کے بعد جب میں نے ان کو دوبارہ موقع دیا صرف میری گزارشات پر عمل کر لیتے تو ان کی طرف سے نصیحت بھی ہو جاتی، میرے مکمل جوابات بھی سن لیتے، اصلاح بھی ہو جاتی، اور آج عزت کے ساتھ ان کے پاس اس کا ثبوت بھی ہوتا، اور بڑے فخر سے مجھے اس کا ثبوت دکھا کر سرخرو ہو جاتے۔ میں نے انہیں بار بار موقع دیا ہے نصیحت کا، سدھرنے کا، علم و انصاف پر مبنی جواب دینے کا۔ یہ اس وقت بھی صرف ایک جملے سے اس فتنے کا خاتمہ کر سکتے تھے، اور ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے قسم کھا کر اس کی وضاحت کر دی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور اس فتنے کا اردو دعوت میں اسی وقت ہی جڑ سے خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن ہر وقت جواب سے بھاگ کر ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتے گئے اور معاملات کو الجھاتے ہوئے شور مچاتے گئے کہ ہم تو لمبے عرصے سے نصیحتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو مانتے ہی نہیں، اور یہ ثابت کرتے گئے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ اور زیادتیوں کے سوا ان کو کچھ آتا ہی نہیں۔ ہمیشہ جواب دینے سے بھاگ کر لاجواب ہو کر نئے مسائل کھڑے کرنے سے اور شور مچانے سے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نصیحت کر رہے تھے۔ سبحان الملک القدوس۔ سچ تو یہ ہے، دوسرے نمبر پہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو یہ نصیحت کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت اور انداز بھی انہی خطوط میں موجود ہیں جنہیں یہ چھپا رہے ہیں، جو بغض و نفرت اور بد زبانی اور بد کلامی اور فساد سے لبریز ہے، یا پھر کوئی پہلے سے موجود عام نصیحت ہے جسے پھینک کر اصل جواب سے جان چھڑا کر بھاگ گئے ہیں اور شور مچا رہے ہیں۔ اگر اس انوکھی نصیحت کے جس کی یہ دعوے دار ہیں اور جس کے ثبوت یہ خود اپنے ہاتھوں سے ان خطوط میں لکھ چکے ہیں اور زبان سے کہہ چکے ہیں، اگر اس کے علاوہ کبھی انہوں نے مجھے کوئی نصیحت کی ہے تو اس کا ثبوت بھی ان کی ہاتھوں کی لکھائی یا زبانوں کی کمائی میں ضرور ہونا چاہیے، جس کو دکھانا ان پر لازم ہے۔ عجب ہے، جس نصیحت کے یہ دعوے دار ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور جس ثبوت میں ان کے نصیحت کے نام پر بد زبانی، بد کلام اور فتنہ اور فساد ان خطوط میں موجود ہیں، وہ چھپا رہے ہیں، جس سے یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ یہ صرف شور مچا کر نصیحت کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ اب میری ان سے آخری گزارش ہے کہ وہ خطوط اور جوابات منظر عام پر لائیں اور ان میں ہم دونوں کی باتوں کو سب کے سامنے رکھ دیں، تاکہ ہم بھی آئینہ دیکھ کر اپنی کارکردگی دیکھ لیں، اور دوسرے بھی اس حقیقت کو جان لیں کہ کس نے نصیحت کا حق ادا کیا ہے اور کس نے نصیحت کے نام پر گندگی پھیلائی ہے۔ آخر ان کو چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ الحمدللہ جس نے بھی مجھے علم و ادب اور انصاف کی بنیادوں پر نصیحتیں کی ہیں، میں نے وہ سب قبول کی ہیں اور سر عام حق کی طرف رجوع کیا ہے، اور الحمدللہ اس حقیقت کا ثبوت اصحاب الحدیث ویب سائٹ پر موجود ہے، جہاں پر میں نے دوسروں کے ردود کیے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں۔
وہیں پر سب سے پہلے میرے اپنے رجوعات موجود ہیں، اور اس سے بڑا ثبوت میرے دوسرے تزکیے میں والد محترم شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ جب انہیں میری کچھ ملاحظات پہنچی تو فرماتے ہیں، میں پورا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھتے ہوں کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو دکتور طبیب ہیں، انہوں نے قدیم عرصے سے ہمارے ساتھ لزوم اختیار کیے رکھا ہے دور امام محمد بن ابراہیم جدہ میں طویل برسوں سے، اور ہم نے ان سے سلفیت ہی جانی ہے، اور ہمیں ان سے متعلق کچھ ملاحظات نقل کیے گئے ہیں، اور ہم نے وہ انہیں لکھ بھیجے، اور انہوں نے ہمارے طرف قبولیت و توبہ لکھ بھیجی، بس وہ انشاءاللہ جس پر تھے اسی پر ہے ہمارے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور انہیں اور تمام اہل سنت کو قول ثابت پر اس دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے اسلام اور سنت پر۔ اور یہ 35واں لقاء جمعہ کے لقاءات میں سے شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ نے سے بیان کیا ہے، جو 19 رجب 1436 میں اور 8 مئی 2015 میں انہوں نے دیا تھا۔ شاہد کیا ہے؟ کہتے اور ہمیں ان سے متعلق کچھ ملاحظات نقل کیے گئے، اور ہم نے وہ انہیں لکھ بھیجے، اور انہوں نے ہماری طرف قبولیت و توبہ لکھ بھیجی، بس وہ انشاءاللہ جس پر تھے اسی پر ہے ہمارے نزدیک۔ تو میرے لیے شیخ صاحب کی یہی وہی کافی ہے کہ الحمدللہ جس سے میں نصیحت کی ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے، اور جو غلط تھا میں نے اس کو قبول کیا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہے الحمدللہ، اور یہ گواہی کافی الحمدللہ۔ چوتھے نمبر پہ اگر مخالفت ہی کرنی ہے، چلو مخالفت صحیح، تو اس کے بھی اصول ہیں۔ پہلے غلطی ثابت کریں، پھر نصیحت ثابت کریں، پھر اس پر صبر ثابت کریں، پھر علماء سے رجوع ثابت کریں، پھر ان کی رہنمائی میں مخالفت کریں۔ صرف شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ پیر نصیحت پھر سے سن لیں اور دیکھ لیں۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور دیگر میدانوں میں بحث و تکرار چھوڑ دو۔ جس کے پاس علم ہے وہ علم سے بات کرے، وہ علم سے باتیں کرے، اور علم سے لکھے، علم سے دعوت دے، حجت اور روشن دلیلوں سے دعوت دے، اختلافات اور تفرقہ بازی کے اسباب سے بچیں، اور آپس میں اسے نہ بھڑکائیں۔ اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو، سن لیں ذرا، اور اگر کسی انسان سے غلطی ہو تو علماء پر اسے پیش کریں تاکہ وہ اس کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے، آپ کے قدموں کو صحیح راستے پر چلائے، اور آپ کے دلوں میں الفت ڈالے، امین رب العالمین۔ اس کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں، الذریعۃ الی بیان مقاصد کتاب الشریعہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215۔ چلو اب عربی میں بھی نصیحت سن لیں، دوسری نصیحت۔ آپ تو مترجم ہیں، شاید عربی میں آپ کے دلوں میں کوئی بات اتر آئے۔ وقال شیخ ربیع حفظہ اللہ، كثير من إخواننا قد يقعون في الأخطاء نحن نصبر عليهم ونناصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن العجلة والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تبقي ولا تذر للدعوة السلفية ولا لأهلها۔ چلو ترجمہ جو کو نہیں آتا میں سنا دیتا ہوں، ان کے لیے تو عربی کافی ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم ان کے معاملے میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیسے کام لیتے ہیں؟ صبر سے کام لیتے ہیں، اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، اور ان کے معاملے میں آہستگی سے کام لیتے ہیں، اور جلد بازی نہیں کرتے، کیونکہ حجر اور قطع تعلق اور سختی کرنے میں، جلد بازی کرنے سے نہ سلفی دعوت باقی رہے گی، اور نہ ہی اس کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑے گی۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی، اور یہ میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اللباب من مجموع نصائح شیخ ربیع للشباب، صفحہ نمبر 300۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ نہ دعوت سلفیہ اور نہ ہی سلفیوں کے لیے کچھ چھوڑے گا، یعنی سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے سے شور مچاتے رہیں گے، اور سلفیوں میں تفرقہ کرتے رہیں گے، اور دعوت سلفیوں کو تباہ کرتے رہیں گے، اور اسے ہی نصیحت کہتے رہیں گے۔ ایسے نصیحت اور ایسے شر پسندوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یہ ان کی نصیحت کی پوسٹ مارٹم کی آدھی رپورٹ، اس کا بقیہ حصہ ان کے اس اعتراض کے نام پر لطیفے میں ملاحظہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالناصر رحمانی کو میرا جواب بہت ہی کمزور اور علمی اصول پر مبنی نہیں تھا، اور مجھے خود جواب نہیں دینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی یہ بات ایک عجیب سے لطیفے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ 2014 سے مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ میں خود کسی کا رد نہ کروں، بلکہ علماء کی طرف ایسے ردود والے مسائل اور معاملات کو لے کر جاؤں اور صرف ان سے رد کرواؤں، ٹھیک ہے۔
اور لیکن دوسری طرف مجھے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی منہجی غلطیوں کے متعلق طارق بروہی آگاہ کرتا رہتا ہے اور ان پر رد کرنے کے مسلسل ان کے دروس و لیکچر سے مواد بھیجتا رہتا ہے۔ مجھے تو ان کی منہجی غلطیوں کا کوئی علم نہیں تھا، جیسا کہ میں نے خط میں بھی یہ بات بیان کی تھی، جبکہ میں نے غالباً مارچ 2016 میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سے تحذیر کا قصہ بیان کیا تھا۔ 2014 کی بات کریں نا، 2 سال کے بعد مارچ 2016 میں تحذیر قصہ بیان کیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کیا ہوا؟ کس نے مجھے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے سارا مواد کس نے بھیجا؟ طارق بروہی نے بھیجا۔ اچھا آگے سنیں۔ تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا لطیفہ ہے کہ ایک طرف مجھے نصیحت کر کے رد کرنے سے منع کر رہے تھے اور دوسری طرف مجھے 2 سال تک مسلسل شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے خلاف رد کرنے کے لیے مواد بھیجتے رہے، اور جب جواب دیا تو وہ جواب جو کل تک اتنی مضبوط قوی اور علمی تھا کہ ان کے مطابق نہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی نے اس جواب کا کوئی علمی یا ڈھنگ سے جواب دے سکے، بلکہ اسے اپنے توحید خالص ویب سائٹ اور مصلح چینل پر سجا کر اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے سہارا لیتے رہے، اور ساری دنیا کو دکھانے کی ضرورت بھی پڑ گئی تھی۔ اب وہی باتیں اچانک بین عشیۃ و ضحاہا بہت ہی کمزور ہو گئی ہیں۔ سبحان مقلب القلوب۔ یہ ثبوت طارق بروہی کی المصلح یوٹیوب چینل پر ابھی تک موجود ہونے چاہیے، اور اگر ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ثبوتوں کو اب وہاں سے نکال دیے ہیں تو فکر نہ کر میرے پاس موجود ہیں۔ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھائی دکھاؤں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بے شرم کون ہے، اور ان کا بھولا و سبق بھی یاد آ جائے گا، اور ان کے غرور کے سر بھی نیچے ہو جائیں گے۔ پریشان نہ ہو، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سب طارق بروہی کے المصلح یوٹیوب چینل کے مختلف آرٹیکلز ہیں جن میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی پر رد کیا گیا اور میرے کمزور بریکٹس میں جوابات کا سہارا لیا گیا، اور اب یہ رونا روتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا رد بہت کمزور تھا کیونکہ علماء کی رجوع نہیں کرتے۔ کیا خوبصورت لطیفہ ہے۔ اور ان کا یہ دوسرا لطیفہ بھی سن لیں جو اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی منہجی غلطیوں کو جمع کرنے کے تعلق سے گروپ بنایا اور انہیں نصیحت اور سے توجیہات دینے کے لیے مجھے بھی خاص گزارش کر کے اس میں شامل کر دیا تھا، سبحان اللہ، اب کہتے ہیں کہ اس گروپ میں مجھے صرف ایک طبیب اور میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے شامل کیا تھا، سبحان اللہ۔ ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ کیا وہ گروپ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی کسی فزیکل بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے بنایا گیا تھا یا ان کی منہجی غلطیوں کے لیے بنایا گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ لطیفے بھی ان کی سلفیت کی بنیادی حصے بن چکے ہیں، بس سنتے رہو اور لطف اٹھاتے رہو۔ اور اس سے ان کا یہ ڈرامہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ علماء سے رجوع کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اسی اساس پر مجھے 2014 سے نصیحتیں کر رہے تھے کہ میں علماء سے رجوع نہیں کرتا اور دوسروں کے ردود کرتا ہوں جو بہت ہی کمزور ثابت ہوئے ہیں، اور پھر 2016 اور اس کے بعد تک خود گواہی دے کر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو جواب دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو علماء سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک ان کے غرور کا سر دوسری مرتبہ نیچے کر رہے ہیں۔ ثبوت کے لیے دیکھیں المصلح یوٹیوب چینل میں آرٹیکل غرور کا سر نیچے پارٹ 2 کے پہلے صفحے پر پہلے جملے میں طارق بروہی لکھتا ہے، غور سے سنیں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کا رد کرتے ہوئے انہیں علماء سے رجوع کی نصیحت کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس پر پہلے سے الحمدللہ عمل پیرا ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ پھر سے سناؤ، سن لیں۔ لکھتے ہیں، طارق بروہی لکھتا ہے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کا رد کرتے ہوئے انہیں علماء سے رجوع کی نصیحت کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس پر پہلے سے الحمدللہ عمل پیرا ہیں اور اسی کا پرچار کرتے ہیں۔ ان باتوں کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلے یعنی 2016 کی بات ہو رہی ہے نا، اور 2016 کے بعد تک 17 تک بھی غالباً یہ رہا ہے۔ اس سے پہلے یعنی 2015 میں اور 2014 میں اور اس سے پہلے بھی علماء سے رجوع کرتا تھا، اور 2016 میں بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ اس کا پرچار بھی کرتا ہوں۔ سبحان مقلب القلوب۔ الحمدللہ طارق بروہی کی اس گواہی سے یہ حقیقتیں بھی ثابت ہو گئی۔ نمبر 1، یہ ثابت ہو گیا کہ میں تو علماء سے رجوع کر رہا ہوں بلکہ اس کا پرچار بھی کرتا ہوں، یعنی علماء سے رجوع کی تاکید بھی کر دی ہے، الحمدللہ۔ اب یہ ثابت کریں کہ یہ کن علماء سے رجوع کر کے فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ نمبر 2، ان کی نصیحت علماء کی طرف رجوع نہ کرنے کی تہمت کی حقیقت بھی ایک ڈرامہ ہی ثابت ہوئی، اور یہ ہے ان کی نصیحت کی پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ کہ یہ نصیحت بھی ایک ڈرامہ ہی ثابت ہوئی۔ نمبر 3، یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کو میرا جواب صحیح اور قوی تھا، اور اگر یہ ثبوت کافی نہیں ہے تو اسی المصلح یوٹیوب چینل پر بے شرم کون آرٹیکل دیکھ لیں، جس میں صرف یہ ثابت نہیں کیا کہ الحمدللہ میرا جواب کتنا قوی ہے، بلکہ اسے قوی نہ ماننے والوں کو بے شرم بھی کہا ہے۔
میں نے نہیں، طالب روح نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، سورۃ المائدہ نمبر 100۔ نمبر 4، اس سے اعتراض کرنے والے اور نصیحت کے نام پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے جھوٹے ڈرامے باز کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا اور طارق بروہی کی گواہی سے اس کی بے شرمی بھی ثابت ہو گئی۔ نمبر 5، ان کی باتوں کی حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اور ان کو جھوٹ بولنے اور حقائق خلط ملط کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، اسی لیے میں نے ان سے ہمیشہ ثبوت کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 6، کراچی کے المصلح طارق بروہی بھائی اور ترقی کے بعد اسلام آباد کے استاد طارق بروہی کے بیچ کا فرق بھی ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہی کی خیر خواہی اور نصیحتوں کی حقیقت جس کا انہوں نے پوری دنیا میں شور مچایا ہوا ہے، جو لطیفوں اور ڈراموں کے سوا کچھ ثابت نہ ہو سکے، یہی کہ اصل حقیقت جس کی بنیاد پر یہ منہج الانبیاء علیہ السلام اور دعوت السلفیہ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی تک ان کی ہر بدتمیزی، جھوٹ، فریب، دھوکے، فتنے، فساد اور شر پر علماء کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے صبر کرتا رہا، اور اردو سلف دعوت کو ان کی بے وقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے ان کا جواب دے کر نقصان نہیں پہنچانا چاہا۔ صرف کچھ باتیں انہیں خبردار کرنے کے لیے کی ہیں کہ شاید انہیں اشارہ کافی ہوگا، لیکن جب یہ حد سے گزر کر ان نصوص اور علماء کی نصیحتوں کو پس سے پش ڈال کر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوت کو نقصان پہنچانے پر اتر آئے ہیں، تو ظاہر ہے تب تو تفصیل جواب دینا لازمی ہوگا، اور علماء نے بھی ایسے شر پسندوں کو جو سلفیت کے نام پر سلفیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے شر کو سختی سے رد کیا ہے اور ان کے جھوٹ اور فریب کو بے نقاب کیا ہے۔ میں ان کو آخری بار موقع دیتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر طارق بروہی بھائی کو، کیونکہ اردو سلفی دعوت میں ان کی بڑی جد و جہد ہے، اور وہ اسے چند بے وقوف، نادان اور مجہول لوگوں کے ساتھ دے کر ضائع نہ کرے، جن لوگوں کی اردو دعوت میں نہ کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ پہلے بھی طارق بھائی غلطی کر چکا ہے، اب امید ہے کہ دوبارہ وہی غلطی نہیں کرے گا، اور میں ان سب کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور فساد کا راستہ چھوڑ اصلاح کا راستہ اپنائیں، اور اصلاح کے نام پر جھوٹ فریب کے چینل کو اور نصیحت کے نام پر ان لطیف و ڈراموں کو بند کریں، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی پیار نصیحتوں پر عمل کر کے سلفیوں کے بیچ فتنہ اور فساد پھیلانا بند کریں اور اپنی سچی سلفیت کا ثبوت دیں، اور جو ابھی تک اس عظیم دعوت میں گند مچا کر اسے بدنام کیا ہے اسے درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور توبہ کریں، اور اپنے باطل سے رجوع کر کے حق کی طرف لوٹ آئیں۔ ابھی بھی موقع ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کم سے کم اپنے آخرت تو بچا لیں، اور اگر یہ اپنے باطل پر بضد ہیں اور نہ ہی ان کو علماء کی نصیحتوں کی کوئی پرواہ ہے، یا دنیا کی ذلت یا موت کا خوف یا آخرت کی کوئی فکر ہے، تو ان کے اس بڑھتے ہوئے شر، فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے اور ان کی اصل حقیقت کو دکھانے کے لیے اگر امام ابو حنیفہ نے اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں تو ان پر بہت بھاری پڑے گا، ان کو بھولا سبق بھی یاد آ جائے گا، اور ان کے غرور کے سر بھی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نیچے کرنے پڑیں گے۔ فکر نہ کریں، جو بھی جواب دوں گا علم، ادب اور انصاف کی بنیادوں پر مکمل ثبوتوں کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ، اور یہ حقیقت یہ خود بھی خوب جانتے ہیں، اور ثبوت بھی انہی کی باتوں سے دوں گا جو ان کے خطوط اور جوابات میں ہمارے بیچ ہوئی تھی، اور جو ان کے بعد میں ان لوگوں نے باتیں کی ہیں، جیسا کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل کا رد اسی دلیل یا اسی ثبوت میں موجود ہوتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ جب انہیں آئینہ دکھاؤں گا تو امید ہے کہ برا نہیں مانیں گے، یقیناً اپنے خد و خال کو دیکھ کر کوئی برا نہیں مانتا۔ میں ایک بار پھر سے انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ صرف ایک جملے سے اس فتنہ کا خاتمہ جڑ سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے قسم کھا کر اس کی وضاحت کر دی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور اس فتنے شر و فساد کو روک دیں، اور اگر یہ اپنے شر اور فساد پر بضد ہیں اور اسے روکنا نہیں چاہتے تو پھر ان کی مرضی ہے، فقد اعذر من انذر۔ اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب یہ اپنی زبانوں پر قابو پا کر سچ اور انصاف سے کام لیتے ہوئے آخرت کی فکر کریں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے ضرور بچائیں گے۔ آخر میں صرف ان 2 حدیث پر ذرا غور کریں۔ پہلی حدیث صدر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجات کس چیز میں ہے؟ قال امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تھامے رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو کافی سمجھو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہ پر روتے رہو۔ اس ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا۔ دوسری حدیث صدر معاذ کی معروف حدیث، لمبی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو عرض کرتے ہیں
فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. بڑے عظیم سوال کیا ہے اور اس کے لیے آسان جس کے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے. تعبد اللہ ولا تشرك به شيئا، اللہ تعالیٰ عبادت کرو شرک نہ کرو. لمبی حدیث ہے جو شاہد آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا اخبركم بملاك ذلك كله، کیا جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس حدیث میں اس سب کی جو ملاک جو کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلى یا نبی اللہ، بے شک اب بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاخذ بلسانه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ لیتے ہیں، وقال كف عليك هذا، اسے روک دو. فقلت یا نبی اللہ وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، کیا ہمارا مؤاخذہ ہو جو کچھ ہم کہتے ہیں؟ فقال ثقلتك امك يا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے کوئی بد دعا نہیں ہے، بلکہ محاورہ ہے کہ تم کتنی عجیب سی بات کر رہے ہو، کیا تم یہ بھی نہ سمجھ سکے؟ فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصاد الستهم، کیا لوگوں کو منہ کے بل یا ناکوں کے بل نہیں گرایا جائے جہنم میں مگر یعنی سوائے ان کی زبانوں کی کمائی سے؟ نعوذ باللہ. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور آخر میں ایک عظیم نصیحت بھی سن لیں، اگر شیخ ربیع حفظہ اللہ کی پیار نصیحتوں کی سمجھ سے باہر ہے تو امام علامہ محقق عبدالرحمن بن حسن آل شیخ جو شیخ الاسلام محمد بن وہاب رحمہ اللہ کے پوتے ہیں اور ان کے والد شیخ حسن کی وفات کے بعد ان کے دادا شیخ حسین رحمہ اللہ نے ان کی تربیت کی، اور جب شیخ الاسلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی ان کی تعلیم و تربیت کی اساس شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ نے خود رکھی. اور شیخ الاسلام اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کے دور حاضر کے سلفیت اور تمام سلف علماء مرہون منت ہیں. شیخ بن باز، شیخ العثیمین رحمہم اللہ، شیخ صالح فوزان، شیخ ربیع مدخلی، شیخ عبید الجابر حفظہم اللہ اور دیگر سلف علماء اور طلاب علم، سب شیخ الاسلام اور ان کے خاندان کے احسان مند ہیں. اب شیخ صاحب کی اس عظیم نصیحت کو بھی سن لیں جس میں یہ بیان کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ فتنہ اور اختلاف کی صورت میں ایک سچے خیر خواہ اور آخرت کی فکر کرنے والے سلف طالب علم کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نصیحت کسی کے دل میں اتر آئے اور وہ اپنے جھوٹ و باطل سے توبہ کر کے حق کو سچ کی طرف رجوع کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد بلغني، مجھے خبر ملی انکم اختلفتم فی مسائل، بعض مسائل تمہارا اختلاف ہوا ہے، ادى الى النزاع والجدال، جس کی وجہ سے نزاع الجدال ہو گیا. وليس هذا شأن طلاب الآخرة، یہ آخرت کے طلبگاروں کے شان طلاب علم کی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وتأدوا بآداب العلم، آداب علم سے ادب حاصل کرو. واطلبوا الثواب من اللہ فی تعلم و تعلیمہ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی دعا کرو اس کی علم کی اور تعلیم میں. واتبعوا علم العمل، اور علم کو عمل سے تابع کرو. فإنه ثمرته في حصوله، اور علم کی جو ثمرہ ہے اس کے فروٹ ہے اس کے حصول میں ہے. كما في الأثر أثر من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے جو نہیں جانتا اس کا علم عطا فرماتا ہے. وكونوا متعاونين على البر والتقوى، ایک دوسرے کے تعاون کو بر و تقوی میں. ومن علامة إخلاص طالب العلم، یہ اچھی طرح سنیں، طالب علم کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ان يكون صموتا، خاموش رہتا ہے، اما لا یعنی، جو اس کے لا یعنی ہے. متذلل ربه، تذلل سے رب سے گڑ گرانے والا ہوتا ہے. متواضعا لعباده، اللہ کے بندوں سے تواضع سے کام لیتا ہے. متورعا متأدبا، تورع ادب سے کام لیتا ہے. لا يبالي ظهر الحق على لسان او لسان غيره، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ حق اس کی زبان سے نکلے یا کسی اور سے، وہ حق کا طلبگار ہوتا ہے. ولا ينتصر نفسي ولا يفتخر، نہ اپنے نفس کی نصرت کرتے نہ فخر و غرور کرتا ہے. ولا يحقد، حقد غل کینہ نہیں کسی کے ساتھ رکھتا. ولا يحسد، حسد سے کام نہیں لیتا، حسد نہیں کرتا. ولا يميل بالهوى، خواہش نفس سے راہ راست نہیں ہٹا سکتی. ولا يركن الى زینة الدنيا، اور دنیا کی زینت کی طرف رکون نہیں کرتا. بڑی پیاری نصیحت ہے. الدر السنیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 اور 406. آخر میں اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت اور منہج الانبیاء والمرسلین و سلف الصالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.